رزق میں برکت یا اضافے کے لیے سورہ یاسین 7 دن اس ترتیب سے پڑھ لیں، رزق بڑھ جائے گا انشاءاللہ۔ سورہ یاسین کا یہ وظیفہ بہت خاص وظیفہ ہے۔ آپ عشاء کی نماز کے بعد ایک بار سورہ یاسین پڑھیں گے، اور اس میں صرف آپ نے کرنا یہ ہے کہ اول آپ نے 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد سورہ یاسین شروع کرنی ہے۔ ہر مبین پر رکیں گے، پہلی مبین پر جیسے آپ رکے، آپ نے وہاں رک کر 7 بار سورہ قریش پڑھ لی، اس کے بعد پھر آپ واپس دوبارہ سے یاسین شروع کریں گے، پھر دوسری مبین پر رکیں گے، پھر 7 بار سورہ قریش پڑھیں گے، پھر واپس جائیں گے، پھر تیسری مبین پر، اسی طرح چوتھی پر، پانچویں پر، اور سورہ قریش پڑھتے جائیں گے اور سورہ یاسین مکمل کر لیں گے۔ اس طرح آپ ایک بار سورہ یاسین آپ رات کو پڑھیں عشاء کی نماز کے بعد، اگر 2 نفل حاجت بھی ایکسٹرا اس کے ساتھ پڑھ لیں تو سونے پہ سہاگا ہے۔ 7 دن میں آپ کے رزق میں اضافہ اور برکت اللہ پاک عطا فرمائیں گے اس ایک عمل کے ذریعے۔ اور یہی جو ہے، اگر آپ اس عمل کے اندر رزق میں برکت اور اضافے کے علاوہ کسی حاجت کے لیے بھی آپ یہ کرتے ہیں، کوئی ضرورت بھی ہے آپ کو، کوئی مشکل بھی ہے، کسی سے پیسے لینے ہیں، کسی کے پیسے دینے ہیں، بچوں کی فیس کا مسئلہ ہے، یا مکان کا کرایہ کا بندوبست نہیں ہو رہا، اینی پرابلم، تو اس کے لیے بھی آپ سورہ یاسین کا یہ عمل کر سکتے ہیں۔ بس بات وہی ہے کہ 2 نفل حاجت کے پڑھ لیں، اس کے بعد اللہ کا نام لے کے دوسری پڑھ کے سورہ یاسین اس ترتیب سے پڑھیں۔ بہت زبردست کمبینیشن ہے ان 2 سورہ مبارکہ کا، اور بزرگوں کا بتایا ہوا ہے، بڑا قابل تجربے کے ساتھ یہ عمل ہے، اس کو ضرور آپ آزمائیے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات کو حل کرے۔ کچھ سمجھنے سے رہ گیا ہو اس شارٹ ویڈیو کے اندر تو پھر آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن شام 6 سے رات 8 بجے تک کا ٹائم ہے، اس سے آگے یا پیچھے پلیز کمنٹ کر کے اپنا بھی ٹائم ویسٹ نہ کریں، کیونکہ ان کا جواب نہیں دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو باقی اگر کسی ایسے مسئلے میں آپ پھنس گئے ہیں جو نہیں حل ہو پا رہا وظائف کر کے بھی یا کچھ اور مسئلوں سے، تو دعا کے لیے وہ مسئلہ، کیونکہ اجتماعی دعائیں جو بھی دعائیں ہوتی ہیں، جو کیا پتہ اس جماعت میں کوئی ایک اللہ کا ولی کامل بیٹھا ہو جس کی آمین سے سب کی دعائیں قبول ہو جائیں، تو ان دعاؤں کے لیے، خصوصی دعاؤں کے لیے آپ اپنا مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ سیکشن میں لکھ دیں۔ اور باقی یہ ہے کہ اگر مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو آسان طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ دنیا کے اندر کسی ملک میں بھی رہتے ہیں یا پاکستان میں رہتے ہیں، آپ ایک کمنٹ کریں واٹس ایپ کے اوپر اور ٹائم لے لیں کال کا۔ ہم لوگ پابند ہو جاتے ہیں اس بندے کو جواب دینے کے لیے، اس سے کال کرنے کے لیے، چاہے ہمیں خود کال کرنا پڑے، اور یہ بہت سے لوگ اس بات کی گواہی دیں گے کہ اگر کسی سے رابطہ نہیں ہو پا رہا ہوتا، اس کی کال مس ہوتی ہے، تو میں خود اس کو کال کر کے اس کا مسئلہ سن لیتا ہوں، تو یہ بہت آسانی ہو جائے گی آپ کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی۔ باقی ایک میسج جو ہمیشہ میں کرتا ہوں آپ سے کہ دیکھیے، میں نے آپ سے کبھی یہ نہیں کہا کہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، فالو کریں، شیئر کریں، مگر میں آپ سے ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جناب دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آپ دعا کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، یہ دعائیں بہت بڑے بڑے کام کر جاتی ہیں۔ تو بس بات یہ ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھیے، زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔